أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نور السماوات والارض. ہر مرد عورت، طالب طالبہ، معلم معلمہ، تاجر مزدور کے لیے پہلا کام ہے کہ دل میں اللہ کا نور اتارو، دل میں اللہ کا نور اتارو، دل میں اللہ کا نور اتارو. اندھے دل کے ساتھ مر گئے تو فنا ہو گئے. دوسرا نور ہے رسالت کا. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. میرا نبی سراپا نور بن کر آیا، نورانی صفات لے کر آیا. پیدائش کے ساتھ کیا نور نکلا ہے تو پتہ نہیں اندر میں کیسا نور ہوگا. جب آپ پیدا ہوئے اور دایا کی آپ کی شفا بنت عمر عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، دونوں ماں بیٹا بعد میں مسلمان ہوئے. تو جب آپ پیدا ہوئے تو شفا نے دیکھا کہ بچے کے جسم پر ماں کے اندر کا کوئی گندگی کا ذرہ ہی کوئی نہیں، دھلا ہوا بچہ باہر آ رہا ہے، پاک صاف بچہ باہر آ رہا ہے. پھر دوسرا تماشا یہ دیکھا کہ اس کی ناک ماں کی آنت سے کٹی ہوئی ہے، اندر ہی، باہر کاٹنا نہیں پڑا. پھر تیسرا تماشا دیکھا کہ ختنہ بھی ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا ہے، باہر ختنہ نہیں کیا گیا. تو وہ حیران ہو کر بچہ دیکھتی ہے، پھر آمنہ کو بتاتی ہے، پھر ماں کے پہلو میں بچے کو لٹاتی ہے. یہ بچہ 10-15 منٹ کی عمر کا ہے. جو ہی بچے کو لٹاتی ہیں تو بچہ پوری طاقت سے کروٹ بدلتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے جیسے سجدہ کیا جاتا ہے. یہ معصوم بچہ سجدے میں پڑا ہوا ہے. نور نبوت کو سینے میں لو نہیں تو اندھیرے چھا جائیں گے. یہ بچہ سجدے میں پڑا ہے اور لمبا سجدہ کرتا ہے. ماں بھی ڈر جاتی ہے، دایا بھی ڈر جاتی ہے کہ یہ کیا منظر اور تماشا ہے. پھر لمبے سجدے کے بعد بچہ یوں سر اٹھاتا ہے اور الٹے ہاتھ پر یوں آسرا کرتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھاتا ہے. اور جب اس کا پورا ہاتھ اٹھ جاتا ہے تو پھر مٹھی بند کر کے شہادت کی انگلی کو یوں اٹھاتا ہے. یہ دیکھ رہے ہو، یوں کیا آپ نے، اور ایسے ہاتھ سے سہارا کیا اور آپ نے یوں کیا. جب آپ نے ایسے کیا تو سارے عالم میں نور پھیل گیا، ساری دنیا روشن ہو گئی اور حضرت آمنہ کے گھر کی دیواریں اٹھ گئیں. جیسے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے ایسے ساری دیواریں اٹھ گئیں. اور حضرت آمنہ فرماتی میں نے ایران کا سفید محل دیکھا اور روم کے سرخ محل دیکھے اور یمن کے ہیرا کے محل دیکھے اور چاروں طرف نور ہی نور چھا گیا. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے. یہ کیا بچہ ہے جو یتیم پیدا ہو رہا ہے اور روشنیاں پھیل رہی اور عالم میں ہلچل ہے. ایک سمندر کی مچھلیاں دوڑ پڑی اور دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی. ایک سمندر کی مچھلی دوسرے سمندر میں نہیں جاتی، ایک دریا کی مچھلی دوسرے دریا میں نہیں جاتی. جیسے آپ اپنے کرتے کو پہچانتے ہو، کرتا اندھیرے میں پہن لو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ میں نے کسی اور کا کرتا پہنا ہے. اور سینکڑوں جوتیاں ہوتی ہیں، آپ جوتے میں پاؤں ڈالتے ہو تو اوہ یہ کسی اور کا جوتا میں نے پہن لیا ہے. ایسے ہی مچھلی پانی کو پہچانتی ہے، وہ صرف اپنے پانی میں رہتی ہے، دوسرے پانی میں ہرگز نہیں جاتی. صرف ایک دفعہ ہوا جب میرا نبی پیدا ہوا تو ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوڑ کے دوسرے سمندر میں جا کر مچھلیوں کو مبارکباد دی کہ کائنات کا سردار آ گیا، بارات کا دلہا آ گیا، تاج کا موتی اور ہیرا آ گیا، نبوت کے تاج کا آخری ہیرا آ گیا، نبوت کی عمارت کا آخری سنگ مرمر آ گیا، موتیوں پرویا ہوا نبی آ گیا. سمندر کی مچھلیوں نے اس دن بارڈر کراس کیا ہے اور دوسرے سمندر تک پہنچی ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک دی ہے، گلے ملی ہیں کہ آج دو جہان کے سردار آ گئے، آج سید الکونین آ گئے، آج محمد احمد آ گئے، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. نام تو ایک رکھا جاتا ہے، ایک ہے، لیکن پیار سے
کسی کو چھوٹا نام دے دیا جاتا ہے. پھر مائیں اپنے بچوں کو پیار سے کبھی چاند بناتی ہیں، کبھی تارا بناتی ہیں، کبھی سورج بناتی ہیں، کبھی میرا دل، میرا جگر، میرا کلیجہ، میرا یہ، میرا وہ، میری مٹھائی، میری برفی، پتہ نہیں کیا کیا. پاگلوں کی طرح لگی ہوتی ہیں، پاگلوں کی طرح. وہ کیا وجہ ہے کہ ایک لفظ میں محبت کا بہاؤ پورا گزر نہیں پاتا. صرف زبیر کہنے سے محبت کے پیچھے بہاؤ ہے زیادہ، آگے لفظ ہے ایک تو آگے وہاں تنگ ہو جاتا ہے. تو پھر وہ زبیر کو چاند بناتی ہے، سورج بناتی ہے، تارا بناتی ہے، لڈو بناتی ہے، پیڑا بناتی ہے، جلیبی بناتی ہے، برفی بناتی ہے، پتہ نہیں کیا بناتی ہے. تو وہ پاگلوں کی طرح. آپ دیکھو، اس سے یہ میں نے سیکھا کہ اللہ کو اپنے محبوب سے عشق ہے، محبت ہے، اس کی شان کے مطابق لا محدود. تو صرف محمد کہنے میں وہ محبت ادا نہیں ہو رہی. تو میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے ماؤں کی طرح، تو میرا محمد، تو میرا احمد، تو میرا ماحی، تو میرا حاشر، تو میرا عاقب، تو میرا فاتح، تو میرا خاتم، تو میرا ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مبشر، تو مدثر، تو مزمل، تو شاہد، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو رحمت للعالمین، تو للناس بشیر و نذیرا. تو مدثر ہے، تو مزمل ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تو شاہد مبشر ہے، تو نذیر ہے، تو داعی اللہ ہے، تو سراج منیر ہے. یہ سارے محبت کی ادائیں ہیں، اظہار محبت کے مختلف نام ہیں. میرے بھائیو، اللہ کے نبی سے محبت کی شمع جلاؤ. خشک دل ہیں ہمارے طلبہ کے، سوز و ساز نہیں، عشق و مستی نہیں. کہ اللہ کے رسول سے محبت کی جوت جگی ہوئی ہو، دل دھڑکتا ہو، جس کے اللہ نے وجود کی قسمیں اٹھائی ہوں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جس کے اللہ تعالیٰ نے بول کی قسمیں اٹھائی ہوں. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جس کے شہر کی اللہ نے قسم اٹھائی ہو. وہذا البلد الامین، جس کی رسالت کی اللہ نے قسم اٹھائی ہو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ نے قسم اٹھائی ہو. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے میرے رب نے قسمیں اٹھائی ہوں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کو سارے عالم کی نبوت کا تاج پہنایا ہو. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، جس کو لاڈ سے پکارا ہو. یہ جو خطاب ہے یہ لاڈ اور محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. عشق و محبت، رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے. محبت کا تقاضا ہے قم اللیل، میرے حبیب ساری رات مجھے دیا کر. پھر رحمت کا تقاضا آیا الا قلیلا، اچھا تھوڑا سا آرام کر لیا کر، آرام کر لیا کر. یہ ایک طرف محبت کہتی ہے کہ آجا، جن بندوں کا ہے وہ تو دعوت دے، تبلیغ کر، دین سکھا اور علم سکھا، ایمان سکھا، سب کچھ سکھا. اب چونکہ دن میں تو مشغول ہے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اللہ نے تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی. تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، مکے میں پانی تھا جہاں تیرا جاتا، تیرنے سے کون تشبیہ دی ہے؟ اس کی وسعت، اس کی لمبائی چوڑائی اور اس کی جہد مسلسل کی طرف اشارہ ہے، جہد مسلسل کی طرف. اصحاب کہف میں 3 سفر ہیں، 3 سفر. ایک اصحاب کہف کا سفر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، ایک ذوالقرنین کا سفر ہے. اصحاب کہف نکلے تھے ایمان بچانے، موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے علم کے لیے، علم سیکھنے، اور ذوالقرنین نکلا تھا دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، دعوت دینے کے لیے. تینوں کے سفر کا میں تجزیہ پیش کرتا ہوں. اصحاب کہف کے سفر کی انتہا غار پہ جا کے سفر ختم ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی انتہا مجمع البحرین پہ جا کے سفر ختم ہو گیا.
اور ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی اذا بلغ مطلع الشمس حتی اذا بلغ بین السدین. یہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا ذوالقرنین کا سفر ہے، ذوالقرنین کا تبلیغی سفر ہے. اس آیت سے میں نے استنباط کیا کہ اما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. کہ ذوالقرنین تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، یا ذوالقرنین اللہ کی طرف سے بھی حکم ہے اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ويرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. ایمان لاؤ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ایمان لاؤ ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے، ایمان نہیں لاؤ گے تمہیں پکڑیں گے اور اللہ بھی تمہیں پکڑے گا. ذوالقرنین کا تبلیغی سفر تھا جو مشرق تک گیا، جو مغرب تک گیا اور بین السدین تک گیا. ایمان کا سفر غار تک اور علم کا سفر مجمع البحرین تک اور تبلیغ کا سفر سارے عالم ساری دنیا تک، مشرق تک اور مغرب تک. تو ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے حبیب تجھے لمبا تیرنا ہے، لمبا تجھے لمبا تیرنا ہے. تیرنے سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ تیرنے والا، چلنے والا تو کھڑا ہو سکتا ہے، گاڑی میں جانے والا بریک لگا کے پیٹرول لے سکتا ہے، چائے پی سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے، ٹرین میں جانے والا، جہاز میں جانے والا. لیکن جو پانی میں اتر گیا ہے، پانی میں اتر گیا ہے، اب نہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ یہ آرام کر سکتا ہے، نہ یہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ یہ پانی پی سکتا ہے، نہ یہ چائے پی سکتا ہے. اب اس سے تیرنا ہی ہے، ہر حال میں تیرنا ہے جب تک دوسرا کنارہ نہ آ جائے، اس وقت تک اسے تیرنا ہے ورنہ یہ ہلاک ہو جائے گا. یہ میرا اللہ سمجھا رہا ہے کہ اے امت محمد تمہارے ذمہ دعوت کی تیراکی ہے، موت تک تمہیں اس دنیا کے سمندر میں تیرنا ہے اور لوگوں کو میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے. تو دن ہے تیرا لوگوں کے لیے، تو رات میرے لیے کر. قم اللیل، ساری رات کھڑا ہو جا، مجھ سے باتیں کیا کر. پھر اللہ کی رحمت غالب آئی کہ نہیں الا قلیلا، اچھا تھوڑا سا سو جائے، تھوڑا سا. قم اللیل الا قلیلا، تو سو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب آئی، نصفہ، آدھی رات میرے لیے، آدھی میرے لیے. پھر شفقت غالب آئی، اب انقص منہ قلیلا، اب انقص منہ، اچھا تھوڑا سا اور کام کر دے، تھوڑا سا اور کام کر دے. یہ عجب آیت مجھے نظر آتی ہے کہ عشق و محبت میں اور رحم اور کرم میں جنگ ہو رہی ہے. عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ میرا نبی مجھ سے باتیں کرتا رہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کہ میری اللہ سے بات ہوتی ہے. اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن. تو یہ عجب لارڈ کا خطاب ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. ناشئۃ اللیل کسے کہتے ہیں؟ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. ناشئۃ اللیل، رات کا ایسے گزر جانا کہ اس کے گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے. ناشئہ، اس طرح وقت گزر جائے کہ پتہ ہی نہ چلے، اس کو کہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قیام اللیل، یہ ہونا چاہیے تھا ان قیام اللیل هو اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حبیب اور محبوب جب آپس میں ملتے ہیں تو رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. یہ اللہ بتانا چاہتا ہے. جب حبیب اور محب ملتے ہیں، جب حبیب اور محبوب ملتے ہیں تو ان کو وقت کے گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. وہ ایسے گزر جاتی ہے رات، کہیں اذان ہو گئی. ان ناشئۃ اللیل، یہ ناشیہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ حبیب و محبوب میں ایسا تعلق ہے کہ رات کے گزرنے کا
پتہ ہی نہیں چلتا کہ گزر جاتی ہے، اور دن چڑھ جاتا ہے، پھر جدائی کا وقت آ جاتا ہے، پھر تبلیغ کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کے لاڈ ہیں اپنے حبیب کے ساتھ، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ ہمارے نبی کی شان کو سب سے بلند اور بالا بیان کرتی ہے۔ ایسی تعریف اور کسی آیت میں نہیں ہے۔ اللہ ساری دنیا سے کہتا مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، مجھے راضی کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پر، انہیں دوڑ لگائی۔ اللہ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو دوڑ کے کیوں آیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، میں نے دوڑ لگائی ہے کہ مالک بلائے اور نوکر دوڑ لگائے تو مالک خوش ہوتا ہے، مالک خوش ہوتا ہے کہ میرا نوکر بھاگ کے آیا۔ یا اللہ میں بھاگ کے آیا کہ تو راضی ہو، تو راضی ہو، تو راضی ہو۔ وہ اللہ جس کو راضی کرنے کے لیے موسیٰ کلیم نے دوڑ لگائی، وہ اللہ اپنے محمد مصطفیٰ حبیب سے کہہ رہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ فَتَرْضَىٰ، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو، تو راضی ہو، تو راضی ہو، تجھے راضی کرنا ہے، تجھے راضی کرنا ہے۔ یہ آیت سب سے بلند ہے نبوت کی شان میں کہ میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ ہائے ہائے ہائے، 18 دن وہی نہیں آئی اور قریش مکہ کہنے لگے وَدَّعْهُ رَبُّهُ وَقَلَا، اس کا رب سے چھوڑ گیا، اس کا رب ناراض ہو گیا، اس کا رب سے چھوڑ گیا۔ اپنوں کی باتیں کھا جاتی ہیں۔ ایک دن حضرت خدیجہ نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ایک جملہ تھا ٹک، منصور حلاج کو لے جا رہے تھے قتل کرنے، تو ان پر آوازیں کسے جا رہے تھے، پتھر پھینکے جا رہے تھے، وہ چپ کر کے جا رہے تھے۔ شبلی نے ایک کنکر اٹھا کے یوں پھینکا، شبلی ابو بکر شبلی، انہوں نے کہا ہائے، اس کو کہا ہائے، تو لوگ بڑے حیران ہوئے، کہنے گئے تو جو اتنے پتھر پڑ رہے تھے تو نے اف نہ کی اور اس کا کنکر پر تو ہائے کیوں کر اٹھا؟ کہ تم جانتے نہیں ہو، تم سے گلا نہیں، یہ مجھے جانتا ہے، اس کا کنکر مجھے کھا گیا ہے، تم سے کیا گلا، تم تو مجھے ذبح کرنے لے جا رہے۔ اما خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی کا دل آ گیا مٹھی میں، ہائے، وہ ہائے کہنا تھا کہ ساتوں آسمان پہ ہلچل، اور جبریل بھاگا پسینوں پسینہ، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ یہ اس لہجے میں قرآن اترا ہے۔ جلدی جلدی بھاگ کے جا، بھاگ کے جا، میرے محبوب کے دل پہ غبار آ گیا، جا صاف کر۔ غبار دور کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، شک دور کرنے کے لیے قسمیں اٹھائی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا والضحى، اس روشن دن کی قسم، واللیل اذا سجا، اندھیری رات، یعنی کل کائنات کی قسم، میں ناراض نہیں، میں نے چھوڑا نہیں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تو تمہیں راضی کرنا ہے، میں تمہیں چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ دو ترجمے امام راضی کے سنو، والضحى، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے عیب داروں کو چھپا لیتا ہے، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں، میں تم پہ ناراض نہیں۔ والضحى، یہ سب سے خوبصورت ترجمہ میرے دل کو لگتا اور کھاتا ہے۔ والضحى، امام راضی، والضحى، اے میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ اب یہ اگلی بات اس مضمون سے زیادہ جوڑ کھاتی ہے، تو میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے تو تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تو تمہیں راضی کرنا ہے۔ جہاں بدگمانی آ جائے وہاں قسمیں اٹھائی جاتی ہیں اور پچھلے واقعات سے صفائی پیش کی جاتی ہے کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ فلاں موقع پر یہ کیا، فلاں موقع پر یہ کیا، بھلا میں تمہارا برا مان سکتا ہوں؟ تمہیں غلط فہمی ہو گئی بھائی، دیکھو فلاں موقع پر یہ ہوا، فلاں موقع پر یہ ہوا، مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلفوں کی قسم۔ واہ میرے رب، واہ یا رسول اللہ،
تم طلبہ اس سے محبت نہ کرو تو میں عوام کا گلہ کیا کروں؟ کوئی ان کے عشق و محبت میں رونے والا ہوتا، کوئی راتوں کو تڑپنے والا ہوتا، خشک ہو گئی انگیٹھیاں، فن پڑھ 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 سارے چشمے خشک ہو کے رہ گئے۔ ہے میرا اللہ کہہ رہا والضحا، ہائے ہائے اللہ اللہ، کس کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا عبد عبد عبد، اپنے غلام سے وہ کیا ہستی ہوگی جسے اللہ نے چاہا، اللہ نے عشق کیا۔ مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم، مجھے تیری سیاہ زلف، میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑا، میں تم پہ ناراض نہیں ہوں، آخرت تیرے لیے بہت بڑھیا ہے دنیا سے، میں نے تمہیں اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ اب سنو، علم یعید کا یتیم فآویٰ، میں بھلا تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ تمہیں یاد ہے وہ فلاں موقع پر میں نے یہ کیا تھا، تمہیں یاد ہے تو یتیم تھا، میں نے تمہیں ٹھکانہ دیا، میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو میری طلب میں پریشان تھا، میں نے تمہیں اپنا آپ ہی دکھا دیا، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میں نے تیری تنگیاں دیکھی تو خدیجہ سے شادی کروا کے تیری تنگیوں کو دور کر دیا، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ اگلی صورت بھی اسی کے ساتھ ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، میں نے تو تیرا سینہ کھولا، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، میں نے تیرے بوجھ ہٹائے، بھلا میں تم پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کیا، بھلا میں تجھ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ دیکھو تو صحیح میرا اللہ اپنے محبوب سے کیا کر رہا ہے۔ تم کلو آبا کلو باجا پڑھ پڑھ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا خوبصورت کلام ہے جو حسان نے اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے جب پڑھا ہوگا تو کیا منظر قائم ہوا ہوگا۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حسن ظاہری شکل و صورت کے جمال کو کہتے ہیں حسن، اور خاندانی نسب حسب نسب کے عالی شان ہونے کو کہتے ہیں جمال۔ عربی میں حسن کا مطلب ہوتا ہے ظاہری شکل و صورت کا اچھا ہونا، اور جمال کا مطلب ہوتا ہے خاندان کا اچھا ہونا، خاندانی صفات کا ہونا، خاندان کا عالی ہونا، اس کو جمال کہتے ہیں، اور شکل و صورت کے اچھے ہونے کو حسن کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ حضرت ام معبد الخزاعیہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت صاف ستھرا۔ ہاں بھائی، میلا کچیلا رہنا کوئی زہد نہیں ہے، میلا کچیلا رہنا کوئی تقوی نہیں ہے۔ یہ طالب علم کہتا ذرا میل خورا کرتا سلاؤ تاکہ میل نظر نہ آئے، ایسے بے ذوق نہ بنو، صاف ستھرے رہو۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن کا پیکر، لم تعبہ خجلا، موٹا نہیں، لم تضرب به ثقلا، پتلا نہیں، فی عینیہ دعج، فی اشفارہ وطف، فی لحیتہ کفافہ، فی صوتہ سہل، فی عنقہ سطع۔ الفاظ ہیں کہ موتی ہیں۔ میں نے کیا دیکھا، میں نے کیا دیکھا، وسیم قسیم، وہ ایسا تھا کہ آنکھیں بڑی سیاہ اور آنکھیں بڑی لمبی اور پلکیں بڑی دراز اور بھنیں بڑی گول خوبصورت اور گردن سراہی دار اور آواز میں جادو اور آواز میں کشش اور داڑھی بڑی گھنی اور خوبصورت۔ وسیم ایسا حسین تھا کہ جب دیکھتی تھی دوبارہ دیکھنے کو جی چاہتا تھا۔ قسیم ایسا حسین تھا کہ چاروں طرف سے حسن کے جلوے جلوے ایسے چشمے کی طرح حسن پھوٹتا تھا۔ وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کے دل نہ بھرے، قسیم اس کو کہتے ہیں جس کو چاروں طرف سے حسن کا پیکر ہو، حسین اس کو کہتے ہیں جس کا دیکھتے ہی حسن متاثر کرے۔ تو اس نے تینوں لفظ استعمال کیے، حسن الخلق، دیکھتے ہی دل کھچا، پھر وسیم، پھر میرا جی چاہا کہ میں دیکھتی جاؤں، پھر قسیم،
جدھر سے دیکھو ادھر ہی حسن تھا، جہاں سے دیکھا ادھر سے ہی حسن تھا۔ انگلیوں کا حسن الگ، اور ہاتھوں کا الگ، اور پاؤں کا الگ، اور سر کا الگ، چھاتی کا الگ، چہرے کا الگ، زلفوں کا الگ، آنکھوں کا الگ، بھووں کا الگ، پلکوں کا الگ، گردن کا الگ، سینے کا الگ، چھاتی کا الگ، کمر کا الگ۔ حسن بھی غلام بن گیا تھا اس نوجوان کے سامنے۔ یہ ام معبد کہہ رہی اور حسان کہہ رہے احسن منک لم تر قط عینی، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ واجمل منک لم تلد النساء، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ جمال ہوتا ہے خاندانی کمال کو جمال کہتے ہیں، اونچے خاندان کی اونچائی کو جمال۔ تو کہا تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ جمال کا تعلق حسب نسب سے ہے، حسن کا تعلق ظاہری شکل و صورت سے ہے۔ تو کہا تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ عربی اور ہاشمی اور قرشی اور عربی اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن یدلاس بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کوئی ماں جن نہیں سکتی۔ کون لائے گا ہاشمی، کون لائے گا عربی، کون لائے گا قرشی ایسا لال جس کو اللہ نے چنا اور حبیب بنایا اور سارے نسب کو آدم علیہ السلام تک محفوظ رکھا، ہر ادا کو محفوظ رکھا۔ تو نور نبوت کو سینے میں اتارو، یہ نور دو نور جمع ہوں گے تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، حدیث بھی سمجھ میں آئے گی، جنت کا بھی شوق ہوگا، جہنم کا بھی خوف ہوگا، اللہ کا بھی تعلق ملے گا، دنیا کی بے رغبتی، دنیا سے نفرت، دنیا کے لیے وہ بکے گا نہیں، جھکے گا نہیں، دنیا پہ ایمان کے سودے نہیں کرے گا جب یہ دو نور اس کے اندر فروزہ ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ اسی محنت میں ہو، اسی محنت میں ہو، اسی محنت میں، اسی راستے سے یہ ملتے ہیں، اسی راستے سے یہ ملتے ہیں۔ لیکن کچھ آداب کے ساتھ نظروں کو بچاؤ غلط دیکھنے سے، کانوں کو بچاؤ غلط سننے سے، زبان کو بچاؤ غلط بول سے، غیبت سے بچو، تنقید سے بچو، کسی کی چغلی سے بچو، کسی کی دل آزاری کے بول سے بچو، کسی کی غلط بات سننے سے بچو، کسی کے عیب دیکھنے سے بچو، تو تمہارا سینہ روشن شروع ہو جائے گا۔ اپنے علم پر جہد کرو، محنت کرو، قرآن سے مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرو، حدیث پاک سے مناسبت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے علمی حلقوں میں فقہ سے مناسبت ہے، قرآن و حدیث سے مناسبت نہیں ہے، جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔ اور کلام عشق تو قرآن ہے، کلام عشق تو حدیث ہے۔ بخاری پڑھانے والا بخاری پڑھا رہا ہے، امام بخاری نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا، اس پہ 8 دن سبق چل رہا ہے۔ بھائی امام بخاری کا دل نہیں کیا لکھنے کو، نہیں لکھا، کتنا آسان جواب ہے، کیوں بھائی؟ یہ کتنا آسان جواب ہے کہ امام بخاری کا دل نہیں کیا، نہیں لکھا۔ اب 8 دن جو اس پہ سبق ہو رہا ہے، انما الاعمال بالنیات 8 دن چاہتی ہے، 8 ہفتے چاہتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات پہ اتنا بولا جا سکتا ہے کہ پورے 8 دن ان الفاظ پہ سبق اگر ہوتا تو پھر نیت کا درست ہونا دل میں اترتا، نیت کا درست ہونا دل میں اترتا، پھر عمل کے مردود ہونے کا خوف دل میں اترتا، پھر عمل کے رد ہونے کا خوف دل میں اترتا۔ عمر بن خطاب
شہادت کے وقت میں کہہ رہے ہیں ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو ہلاک ہو جائے گا۔ علی مرتضیٰ جیسا اللہ کا شیر جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، وہ روزانہ رات کو کہتے ہیں آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق، یا اللہ سفر لمبا ہے، عمل تھوڑا ہے، اکیلے جانا ہے، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا۔ انما الاعمال بالنیات، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ امام بخاری نے مقدمہ نہیں لکھا تو میں اس کا بڑا آسان جواب دیا کرتا ہوں کہ ان کا جی نہیں چاہا اس لیے نہیں لکھا، ختم۔ جو شارحین نے لکھا ہے وہ سارا بتانا بخاری کا حصہ ہے۔ علامہ عینی اور ابن حجر میں مقابلہ تھا، انہوں نے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے سے لمبا 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 لکھنے کا مقابلہ شروع ہو گیا ان کا، وہ آج کی ضرورت بن گیا۔ دونوں ایک شہر کے، دونوں ایک زمانے کے، ایک بادشاہ کا دور، اور ایک حنفی ایک شافعی، عینی حنفی اور ابن حجر شافعی۔ اب وہ شافعی حنفی تصل بھی ہے اور معاصرت بھی ہے اور ایک شہر ہے، تو وہ اس سے بڑھ کر لکھنا چاہتے ہیں، وہ ان سے بڑھ کر لکھنا چاہتے ہیں، وہ لمبا ہوتے 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 وہ آج کی ضرورت بن گیا۔ حالانکہ وہ تو علمی چسکے ہیں، لطیفے ہیں، لطائف ہیں، جتنے بڑھاتے چلے جاؤ بخاری کی ضرورت کی وہ چیزیں نہیں ہیں۔ امام بخاری نے مقدمہ نہیں لکھا، اس کا کتاب بخاری سے تو کوئی تعلق نہیں، دل کیا ہوگا نہیں لکھا۔ انما الاعمال بالنیات کا تعلق بخاری سے ہے، وہ پڑھا جائے۔ ان دونوں میں ٹسل چلتی تھی۔ بادشاہ کا قرب لینے کا بھی ہر ایک کا ہوتا ہے کہ میری وجاہت ہو، تو ایک مسجد کا افتتاح تھا، اس کا گر گیا مینار گر گیا، تو علامہ عینی کہنے لگے اس کے پتھر بڑے خراب تھے اس لیے گر گیا۔ ابن حجر ہے نا، ابن حجر محمد بن علی بن محمد بن حجر العسقلانی، یہ ہے ان کا پورا نام۔ تو حجر ان کے کسی پردادے کا نام ہے، حجر ان کے کسی پردادے نے کا نام۔ تو علامہ عینی کہنے لگے اس کے پتھر خراب تھے اس لیے گر گیا۔ فسدت الاحجار، تو ابن حجر نے فوراً بدلا لیا، ان کا نام ہے عینی، عین سے، عین نظر لگنا ہوتا نا، نظر لگنا سمجھ آگے نا، تاکہ تمہیں لطیفہ سمجھ میں آئے۔ تو ابن حجر نے فوراً فرمایا نہیں بادشاہ سلامت، اس کو کسی کی نظر لگ گئی ہے اس لیے گر گیا ہے۔ تو یہ ان کی ٹکر آپس میں چلتی رہتی تھی، وہ ٹکر اب آج کے بخاری پڑھانے والوں کی ضرورت بن گئی۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ حدیث سے متاثر کرو اپنے دل کو، جو پیغام حدیث ہے اس سے اپنے دل کو متاثر کرو تو تمہارے دل میں سوز و ساز پیدا ہوگا، سوز و گداز پیدا ہوگا۔ لیکن اگر یہ علمی موشگافیوں سے اپنے آپ کو اس میں کھوائے، یہ کیوں ہے، یہاں یہ سوال ہوتا ہے، یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض بھی ابن حجر خود کرتے تھے، جواب بھی خود دیتے۔ میں اپنی بخاری شریف اٹھا کے دیکھ رہا تھا، کتاب الایمان، تو میں اس کو چونکہ میری اپنی کتاب پہ میں لکھا کرتا تھا، تو وہ استاد صاحب کی تقریر لکھی ہوئی ہے کتاب الایمان نیچے، یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے کہ نام تو ہے کتاب الایمان اور نیچے حدیث لائے ہیں بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اوپر عنوان ہے کتاب الایمان، تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ کیوں لائے ہیں، یہ اعتراض کس نے کیا تھا، کب کیا تھا؟ ابن حجر نے خود کیا، خود جواب دیا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب میں نے صرف پڑھی تو قالا کی جب آئی نا تحقیق تو میرے استاد جمنی تھے، تو وہ مجھ سے فرمانے لگے بیٹا قالا اصل میں قوالا تھا۔ تو میں نے کہا استاد جی کس دور میں قوالا تھا، کہ یہ کس دور میں قوالا تھا؟ شروع سے عرب قالا کہتے چلے آ رہے ہیں، تو خود ہی اعتراض اٹھاتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے تو وہ ایسی عادت بن جاتی طلبہ کی کہ وہ اشعاریوں میں بھی کمیاں تلاش کرنے کے عادی ہو جاتے۔ اچھی خاصی عبارت ہوتی کہتے ہیں ایک اعتراض ہے اس کا جواب ڈھونڈو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دخل مقدر، کیا کہتے ہیں؟ سوال مقدر، دفع اعتراض مقدر۔ میں تو اصطلاحی چیزیں بھول گیا ہوں نا۔ تو کچھ بھی نہیں، صاف ستھری عبارت ہے اور اس میں ڈھونڈو بھائی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچھے خاصے نیک آدمی میں بھی عیب تلاش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی دفع مقدر ہو، کوئی پتہ نہیں کیا مقدر ہو۔
طرز تعلیم پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ یہ فنی چیزیں کم کی جائیں اور نفس مضمون زیادہ خوبصورت کر کے مبرہن کیا جائے تو اس کا طباعی پر زیادہ اثر ہوگا. تو میرے عزیزو، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے آیا تھا. کچھ کہہ دیں، کچھ باقی ہیں. جس سال کا شروع ہے نماز کا اہتمام رکھو. نماز پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرو. تکبیر اولیٰ تمہاری فوت نہ ہو. میرے ایک ذمہ دار دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے. وہ بڑے ذمہ دار تھے. تبلیغ میں لگنے کے بعد پرانی بات ہے، کہنے لگے میں جب سے تبلیغ میں لگا ہوں مجھے 18 سال ہو گئے، میری آج تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. ذمہ دار تمہاری طرح طالب علم نہیں، مدرس نہیں کہ جو چار دیواری کے اندر رہ کر کبھی 2 رکعت جا رہی ہیں، کبھی 3 جا رہی ہیں، کبھی 4 جا رہی ہیں، اور تکبیر اولیٰ کا تو قصہ ہی کوئی نہیں. تکبیر اولیٰ کے پکڑنے کا شوق بھی کوئی نہیں کہ میری تکبیر اولیٰ نہ جائے. تو تم نمازیں ایسی پڑھو کہ تمہاری تکبیر اولیٰ کا تمہارے اندر ذوق پیدا ہو رہا ہو اور انتظار کر کے تمہیں نماز پڑھنے کی عادت ہو اور خشوع سے نماز پڑھنے کی تمہیں عادت ہو. تہجد میں رات کو نہیں اٹھ سکتے ہو تو سونے سے پہلے کچھ نفل پڑھ کے سو جاؤ تاکہ تم تہجد گزاروں میں تمہارا نام آ جائے اور تہجد پڑھنے والوں میں تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نام لکھ دے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل پڑھ جاتے ہیں وہ تہجد میں شمار ہو جاتے ہیں. نماز کو خوبصورت کر کے پڑھو. نماز میں سستی نہ کرو. نماز کو تیز نہ پڑھو، جلدی نہ پڑھو. اطمینان سے، خشوع خضوع سے پڑھو. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کا مصداق بنو. اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم اجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز بنا دے. اور نماز کو خوبصورت کر کے پڑھنے کی کوشش کیا کرو. اور اس چار دیواری کے اندر سے غیبت نکال، چغلی نکال، عیب دیکھنے نکال، دل خراشی کے گول نکال. تم پر کوئی زیادتی کر جائے نا، چپ کر کے سن لیا، پی جائے. اس پر جو تمہیں مراتب ملیں گے، بڑے بڑے تہجد گزار تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتے. باہر کا مجمع بھی ہے، طلبہ کا مجمع، سب سے کہہ رہا ہوں سہنا سیکھ لو، درگزر کرنا سیکھ لو. بےعزتی کرنے والوں کو عزت دو، غیبت کرنے والے کی تعریف کرو، برائی کرنے والے کی اچھائی کرو، گرانے والے کو اٹھانے کی کوشش کرو. اللہ کی قسم اللہ تم پر سایہ کر دے گا اور تمہیں اونچا اڑنے سے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی. اور جنت الفردوس سے نیچے تمہارا مقام نہیں ہے. سہنا سیکھ لو، جواب دینا، چپ رہنا. بولنا سکھاتے ہیں نا کہ یہاں اعتراض ہے، ڈھونڈو کیا اعتراض بھی کرو، اب جواب بھی دو. تو میں کہتا ہوں چپ رہنا بھی سیکھو، چپ رہنا بھی سیکھو، چپ رہنا بھی سیکھو. جو تمہاری برائی کرے تم اس کی اچھائی شروع کر دو. کوئی تمہارے کسی کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرے، سننے سے انکار کر دو، کبھی مجھے نہ سناؤ، میں نہیں سننا چاہتا. نہ اپنے کی نہ غیر، خاص طور پر اپنے اساتذہ کی کمی کبھی زبان پہ نہ آئے، کبھی دل میں نہ آئے، نہیں تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ. تو سال کی ابتدا ہے، اللہ سے 2 نفل پڑھ کے مانگو کہ اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما اور ہمیں اپنے علم کے ساتھ مناسبت نصیب فرما. جمعرات کو شب جمعہ میں جاؤ یا جماعتوں میں جاؤ، عصر سے مغرب گشتیں کرو، ملاقاتیں کرو. اطراف کا ماحول بناؤ کہ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی بے نمازی نہ رہے. مطالعے کی عادت ڈالو. عربی جو بچے اوپر کی جماعتوں میں چلے گئے ہیں یا عربی کو سمجھنے لگ گئے ہیں، حدیثیں یاد کیا کرو، اس کا ذوق ختم ہو گیا ہے. سب سے پہلے پاکستان میں تو اب ایسے کیسے ہوگی وہ، انشاءاللہ پھر آؤں گا. یاد دلانا تمہارے ذمہ ہے. ہاں تو حدیثوں کو یاد کرو، یہ بہت بڑا سرمایہ ہوگا. یاد کرو، سند کے ساتھ حوالے کے ساتھ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رواہ الترمذی، ایسے رواہ ابو داود. سند صحابی اور کتاب کا حوالہ. اور صحیح حدیث یاد کرو، حسن یاد کرو، حسن لغیر ہی یاد کرو، ضعیف جو قوی ہو اور طرق سے اس کو بھی یاد کرو. جو موضوع ہیں یا بالکل شدید ضعف ہیں انہیں یاد نہ کرو. ایک حدیث روزانہ یاد کرنا شروع کر دو. ایک حدیث ہفتے میں ایک یاد کر لیے کرو، ہفتے میں ایک یاد کر لے تو تمہیں 54-52 حدیثیں سال میں یاد ہو جائیں گی. بہت بڑا سرمایہ. میں نے بہت حدیثیں یاد کی لیکن مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، میں نے اپنے ذوق سے یاد کی. تو میں یاد کرتا گیا. ایک میں نے نہ حوالہ یاد کیا نہ سند یاد کی. دوسرا اس کو محفوظ کرنے کا میں نے انتظام نہ کہ بس یاد کرتا گیا.
تو وہ پھر اوپر سے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنے والا ہے کہ میرے سفر میری مشغولیت اتنی زیادہ ہو جائے گی، تو وہ میں بھول گیا، بہت ساری بھول گیا، بہت ساری بھول، تھوڑی سی یاد رہ گئی، باقی ساری بھول گئی ہیں۔ تو تم یاد کرنے کے ساتھ اس کو باقی رکھنے کا اہتمام بھی رکھنا ہے کہ یاد بھی ہو، پھر وہ یاد باقی بھی رہ جائے، میری طرح وہ ضائع نہ ہو جائے کہ پہلے کیا ہے نقضت، کیا ہے غزلہ من بعد قوت انکاسا، چرخا کات 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 پھر خود ہی جا کے توڑ تاڑ کے رکھ دیا، ایسا نہ ہو جائے۔ تو میں نے اللہ کے فضل سے بڑے شوق سے بڑی کوشش سے بہت بڑا ذخیرہ حدیث یاد کیا تھا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب حدیث یاد کرنے کی کسی کو خبر ہی نہیں، اور نہ ہی مدارس میں یہ ذوق تھا، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے پتہ نہیں کہاں سے ذوق دے دیا، میں ایک حدیث روز یاد کیا کرتا تھا اور کرتا رہا، بہت زمانہ میں نے یاد کی ہیں۔ پھر اس کے بعد اتنی مصروفیت بڑھ گئی، اتنے سفر ہو گئے، اور ان کی دہرائی اور ان کو باقی رکھنے کا میں نے انتظام کوئی نہیں کیا تھا، پھر آہستہ آہستہ بھولتے 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 اب تو بس بچہ کچھ چند ریز گاری ہے، نوٹ تو سارے ہاتھ سے نکل گئے، چند سکے ہاتھ میں رہ گئے ہیں۔ تو تم ایسا نہ کرو، تم اچھی طرح سے یاد کرو۔ تو جمعرات کو مرکز جاؤ یا شب جمعہ میں جاؤ یا اپنی جماعت میں جاؤ تو دعوت دو، دعوت دینے سے ایمان بنتا ہے، اخلاق بنتے ہیں، وہ دین کے مٹنے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ واپس آؤ تو مطالعہ اچھی طرح کرو، جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو سمجھو، کسی استاد سے الگ بیٹھ کر سمجھو، کسی طالب علم سے سمجھو، استاد سے سمجھو، بن سمجھے آگے نہ چلو، بغیر سمجھے آگے نہ چلو، تو انشاءاللہ اللہ تمہیں خوب نفع نصیب فرمائیں گے۔ سارے بچے نیت کرتے ہیں اس کی بھائی، جو بھائی باہر سے آئے ہوئے، اب یہ بچے تو اب سفر شروع کر رہے ہیں تعلیمی، لیکن جو باہر سے آئے ہیں مجمع، ان سے تو گزارش کرتا ہوں کہ 4 مہینے نقد اور 40 دن نقد کے ارادے کر کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی نیت کرو، تو انشاءاللہ آپ کا نکلنا خیر و برکت کا سبب بنے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا شرهم بما شئت۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم۔ اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال من تحتنا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ درسقرآن.com اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا